کسانی هذا ثوبا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبه. امام الانبیاء نے کہا اللہ اس کی بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. بہانے ہیں آپ کے معاف کرنے کے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. بندہ وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے یہ ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. چہرہ ہوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. سر کا مسا کرتا ہے، سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. پود ہوتا ہے، پود کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے بعد میں پورے خشوع خضوع سے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا. وہ صحیح مسلم کی حدیث. یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا فرضی نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے. میں کچی بات کوئی نہیں سنا رہا آپ کو، سکے بند باتیں ہیں ساری. پیارے پیغمبر کے سچے سچے براہین ہیں. آپ نے فرمایا غفرت خطایا و ان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر کے گناہ. میرے بھائیوں، یہ احادیث اور اس طرح کی دوسری بہت سی احادیث سن کر بہت سے مسلمان بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کئی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے ہو گیا جیسے ماں نے جنم دیا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ پھر گناہ شروع کرتے ہیں، پھر معاف ہو جائے گا. پچھلی نماز اس مغرب کی نماز سے تو گناہ معاف ہو گیا نا، مغرب کے بعد آپ پھر کر لو گناہ، عشاء کی پڑھیں گے تو اس سے معاف ہو جائیں گے. میرے بھائیوں کسی دھوکے میں نہیں رہنا. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی اہم ہے. اس لیے میں نے کہا تھا جانے والوں کو کہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کو اللہ نفع دے گا، لیکن ہم زبردستی کسی کو نہیں بٹھا سکتے، نہ ہمارا اختیار ہے یہ. اللہ اکبر. یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا نیکیوں سے، یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم صغیرے گناہ کہتے ہیں. چھوٹے گناہ، صغیرے گناہ. جو کبیرے گناہ ہے نا، وہ نہ عرفے کے روزے سے، نہ عاشورے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزے سے، نہ سبحان اللہ پڑھنے سے، نہ کوئی اور کام کرنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ عمرے کرنے سے، نہ وضو کرنے سے، کسی شے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے، ان سے صغیرے گناہ معاف ہوتے. یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، یا یہ جو آتا ہے حدیث میں وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتے ہیں. کبیرے گناہوں سے معافی نہیں ملتی، صغیرے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ کوئی نہیں رہتا اس کا نام آج. جو کبیرے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے توبہ کرنی شرط ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرے گناہوں سے بچو گے تو ہم صغیرے گناہ تمہارے کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے. کبیروں سے بچنا شرط ہے. یہ نمازیں اور عمرہ اور جمعہ اور یہ حج سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. مجتنے بالکبائر، جب تک بندہ کبیروں سے بچتا رہے. کبیرے گناہ ان نیکیوں سے نہیں، وہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے. ایک مثال دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ. شرک کبیرہ گناہ ہے، ایسا ہی ہے نا. اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، وہ حج کرے، ہر سال حج کرے، زندگی میں 50 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو کر پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ بھی اور یہ سارے اذکار کرے، اس کا شرک بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہونا. اس کے لیے توبہ شرک وہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ اگر توبہ نہ کرتا تو ساری زندگی جتنی نیکیاں کر جائے وہ ساری کی ساری نیکیاں وہ شرک کھا جائے گا، ویسے ہی کھا جائے گا. کوئی پلے رہے گی نہیں نیکی.
سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور کچھ گناہ میرے بھائی ایسے ہیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کس سے معاف نہیں ہوتے؟ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، نماز سے بھی نہیں، روزے سے بھی نہیں، جمعے سے بھی نہیں، ہر جمعے سے بھی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے بھی نہیں، وہ کسی بیماری دکھ اور تکلیف سے بھی نہیں، وہ کروڑ مرتبہ آپ توبہ کر لینا پکی سچی، اللہ کی قسم ہے وہ نہیں معاف ہونے۔ ایسے گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان ان گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ آپ حیران ہوں گے، ایسے بھی گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ بالکل میرے بھائیو، ایسے بے شمار گناہ ہیں، اور اگر میں کہوں جتنے بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں تھوڑے سے، ہم میں سے کوئی بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں، تو اللہ کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہوگا، ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے۔ کون سے ہیں وہ گناہ؟ چند ایک مثالیں دوں گا، پھر انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی بھی بندے کا عیب دیکھتے ہیں، کوئی عیب، کسی بندے کا کیا دیکھتے ہیں؟ عیب، اس کی کوئی نقص خرابی، اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے کے اندر فلاں خرابی موجود ہے، اور واقعہ موجود ہے۔ ہم اس کو جہاں جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر اس کو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں اس کی وہ برائی بیان کر کے مزے سے تذکرہ کرتے ہیں اس کا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ اس گناہ کو قرآن اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں غیبت۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، موٹی مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک بندے کو ہم میں سے کوئی بندہ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، این بدکاری کے ارتکاب کی حالت میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو؟ یہ دیکھنے والے کو اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اس جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے، سچ مچ دیکھا ہے، اپنے ہونٹوں کو حرکت اس معاملے میں نہیں دینی۔ کسی بندے کے کام تک تیری زبان سے کوئی لفظ اس حوالے سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ بھائی بندہ ہے، غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں، بندوں سے ہونی ہیں غلطیاں، ہو گئی اس سے غلطی، مجھے کس نے حق دیا میں اس غلطی کو پورے معاشرے کے اندر پھیلاؤں، اس کا اعلان کروں؟ زبان بند۔ ہاں اگر بندہ بولتا ہے نا، قرآن میں رب نے لکھا ہے بولتا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو 80 کوڑے اس بولنے والے کی پیٹھ پر لگیں گے۔ اس کو زبان بولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بولنا ہے اس کو، جس کو آپ نے اس گناہ پر ملوث دیکھا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے الگ لے جاؤ، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، ڈراؤ جا کر اللہ سے، اس کو کہو اللہ نے یہ کام مسلمانوں پر حرام کیا ہوا تو مسلمان ہیں، تیری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ کرے تو تیرے اوپر کیا بیتے گی، سمجھا دیں۔ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اس کو پھیلانا، لوگوں کو سنانا یہ حلال نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا سنگین جرم ہے میرے بھائیوں۔ وہ بدکاری کرنے والا بدکار اگر پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، قسم اللہ کی اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن میں نے جو اس کو پورے محلے میں پڑھا ہے، جو ہر مجلس میں جا کے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی یہ غلطی پھیلائی ہے، میں اگر خراب مرتبہ بھی توبہ کر لوں گا تو میرا یہ گناہ نہیں معاف ہوگا۔ میں نے اس بندے کا حق تلف کیا ہے۔ یہ جو حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ ہے نا، یہ کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ 2 دلیلیں دوں گا میں آپ کو اس کی، میرے منہ کی بات نہیں ہے اور نہ یہ کچی بات ہے۔ حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ کسی توبہ سے، کسی نیکی سے، کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے اس میں حقوق العباد کیسے تلف ہو گیا؟ بھئی انسانوں کو کس نے پیدا کیے ہیں؟
اللہ نے ہر انسان کو رب نے پیدا کر کے دنیا میں عزت دی ہے. کچھ کو دی ہے یا سب کو دی ہے عزت؟ اللہ نے سب کو دی ہے. ہر بندہ عزت دار ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے. اللہ نے دی بندے کو عزت. میں اس کی ایک برائی کو بیان کر کے پورے معاشرے میں اس کی عزت خراب کر رہا ہوں. میں نے رب کا دیا وہ حق اس سے چھینا کہ نہیں چھینا؟ اس کی غیبتیں کر کے اس کا حق چھینا نا. عزت اس کی برباد کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے غیبت سے بڑا گناہ ہے بہتان. میں نے دیکھا نہیں اس کو بدکاری کرتے ہوئے. مجھے بدگمانی میرے دماغ میں شیطان نے ڈال دی. اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں کسی بندے کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اور ہم اس بدگمانی کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ تو بندہ ہی دو نمبر ہے، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے، یہ تو بندہ ہی خراب ہے. اور صرف بدگمانی کی بنا پر مجلسوں میں، دوستوں میں، ہر جگہ پر جا کر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی اس عیب کا جو ہوتا بھی نہیں، اس میں دیکھا بھی نہیں، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں اس کی. یہ بہتان ہے اس بندے کو. یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک بندے کی بات سنی ہے دوسرے کو سنا دی، ادھر کی سنی ہے ادھر کو سنا دی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو. یہ دو دوست آپس میں لڑ پڑے، دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے، دو برادریاں آپس میں ٹکرا جائیں، دو محلے والے آپس میں لڑ پڑے، دو دوستوں میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، وہ چغلیاں کرتے ہیں. یہ اللہ کی قسم یہ بہتان سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ بہتان سے بھی بڑا جرم ہے. جس طرح اللہ نے عزت ہر بندے کو دی ہے نا، اس طرح ہر انسان کو رب نے اپنی زمین پر امن اور سلامتی سے جینے کا حق بھی دی ہے. ہر بندے کو حق ہے امن سلامتی سے جینے کا. میں دو بندوں کی چغلیاں کر کے، دو لوگوں کی چغلیاں کر کے ان کو لڑاؤں گا. جب وہ لڑیں گے تو امن و سلامتی کا جو حق رب نے ہر بندے کو زمین پر جینے کے لیے دیا، میں نے وہ ختم کیا کہ نہیں؟ امن سلامتی رہے گی جب وہ لڑیں گے دو خاندان آپس میں. میں تو حق چھین لیا ان کا. یہ حقوق و بات طرف کرنے والے گناہ ہیں. یہ گناہ نہیں معاف ہوتے. دلیل دوں گا انشاءاللہ، بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا. یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں نا، ایسی سینکڑوں مثالیں دی، ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں. کسی کا ناجائز مال کھا لینا، یہ بھی حقوق و بات طرف کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم جھوٹ بول کے، چوری کر کے کسی کا مال کھا لیں، جھوٹ بول کے لینے ناجائز طریقے سے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں، رشوت کے ذریعے مال کھا لیں، کرپشن کر کے کھا لیں، دھوکہ ملاوٹ کے ذریعے کھا لیں کسی کا مال ناجائز. میرے بھائیوں اللہ کی قسم یہ کسی کا حق جو ہم نے ناجائز لیا ہے، یہ کسی حد سے، کسی عمرے سے، کسی نماز سے، کسی نیکی سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں یہ حقوق، یہ مال کھانے کی صورتیں تو ان گنت اور بے شمار ہیں. آج کل سردیاں نا، کئی لوگ نا وہ معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، مسئلہ ہی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اندازہ لگانا کتنے کتنے بڑے سنگین مسائل ہیں. اللہ اکبر. سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں. گیس ہے ادھر؟ ہاں جی. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوگوں نے نا، کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں کمپریسر لگا لیے. کیا لگا لیے؟ کمپریسر. ذرا غور سے سنیے بات. وہ کمپریسر کے ذریعے جو پریشر پیچھے سے گیس کا کم ہوتا ہے نا، چولہا کا اچھی طرح نہیں جلتا، وہ پریشر سے گیس کھینچ کر اپنے چولہے کو جلاتا ہے. یہ جو اس نے کمپریسر لگا کر گیس کھینچی ہے، کس کی گیس کھینچی ہے اس نے؟ ان غریبوں کی جن کے پاس کمپریسر لگانے کے پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ کمپریسر نہیں لگا سکتے. اب میرے ارد گرد محلے میں نے کمپریسر لگا دیا، ان غریبوں کی گیس میرے گھر میں آئے گی اور ان کے گھر میں جائے گی. یہ میرے اکیلے کا حق ہے یا سارا حق ہے؟ سارے لوگوں کا حق ہے اس گیس پر. میں کون ہوتا ہوں اور غریبوں کی گیس میرے پاس پیسے آ گئے، میں کمپریسر لگا کر لوگوں کے گھروں کو چولہے بند کر کے میں اپنا چولہا جلاؤں؟ قسم ہے اللہ کی میں ان کا حق کھا رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم بل دیتے ہیں اس گیس کا. بھائی بل تو اس نے بھی دینا بیچارے نے، اس نے مفت میں استعمال تو نہیں کرنی، اس نے بھی بل
آپ کے پاس کمپریسر کے پیسے تھے تو آپ سلنڈر لگا لیتے نا. غریب جس کے پاس کمپریسر کے پیسے نہیں اس کو استعمال کرنے دیتے گیس. وہ سلنڈر بھی نہیں لگا سکتا, وہ کمپریسر بھی نہیں لگا سکتا. اس نے یہی تھوڑی سی گیس استعمال کرنی ہے اور وہ بھی میں کھینچ لی, اور میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی زیادتی نہیں کی کسی پر. ایسا ہی یہ بجلی چوری کرنے والے اللہ کی قسم یہی کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. بے شمار لوگ ہیں حاجی نمازی دیندار بجلی چوری کرتے ہیں, دلائل بھی دیتے ہیں آگے سے, مانتے نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, دلائل کہتے ہیں حکومت بھی تو ہمارے اوپر نجائز ٹیکس لگاتی ہے نا, تو ہم بھی تو حکومت سے اپنا حق چھین سکتے ہیں نا. پھر یہ دلیلیں ہیں ان کے پاس. یہ حکومت سے چھینی ہوئی بجلی نہیں ہوتی, یہ بجلی عوام الناس کی ہوتی ہے لوگوں کی, جو ہم چوری کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سارا سردیاں ہیٹر استعمال کیے, ہاں بل تو میٹر تو چلا ہے اچھا بڑا, بل زیادہ آنا ہے. جب وہ میٹر آتا ہے نا اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے میٹر کو ریورس کروا لیتے ہیں, وہ بھی پیسوں کے چکر میں ریورس کر دیتے ہیں. اب 10,000 کی بجلی جلائی میں نے, 1,000 روپیہ اس کو ریڈر کو دیا, 2,000 میرا بل آ گیا, 3 میں جان چھوڑ گئی. یہ جو 10,000 کی بجلی استعمال کی ہے یہ اس کے پیسے واپڈا والوں نے لینے ہی لینے. ایک میٹر ہے جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں بجلی کے, ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن کے اوپر لگا ہوا ہے, ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا میٹر. وہ ہر گریڈ اسٹیشن جو بجلی دیتا ہے نا علاقے میں, اس کے پورے یونٹ اس پر آ جاتے ہیں. جب بل تیار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے میٹروں کی ریڈنگ پر نہیں ہوتے, وہ اس میٹر کی ریڈنگ پر ہوتے ہیں جو ان کے پاس لگا ہوا ہے, اتنی بجلی انہوں نے فراہم کیا ہے علاقے میں پورے. اب ادھر سے جو یونٹ گئے ہیں وہ تو کم ہے, اور ادھر جو یونٹ چلے ہیں وہ زیادہ ہے. انہوں نے بل ادھر بنا دیا, اب وہ پیسے تو انہوں نے پورے لینے, معاف تو کرنے نہیں کسی کو. اب مختلف ٹیکسوں کے نام سے نا, مختلف ٹیکسوں کی مدوں میں وہ سارے لوگوں کے بلوں میں وہ پیسے چوری کی میں نے, اور میری جگہ پر پورا محلہ وہ اس بجلی کے پیسے دینے پر ہے مجبور ہے. نہیں دے گا تو اس کا میٹر کٹ جائے گا, اور میں اس ذریعے سے اس سارے لوگوں کو ظلم کر کے ان کا مال کھا رہا ہوں. یہ حق تلفی ہے ان کی. دیہاتوں میں آپ تو اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ, میں کئی دیہاتوں میں سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے ایسے لوگوں کو. وہ ذمہ دار پتہ کیا کرتے ہیں آج کل نا, اس کو سیاست کا نام دیا ہوا ہے آپ نے, اس کو سیاست سمجھتے ہیں لوگ, کامیابی سمجھتے ہیں, عقل مندی سمجھتے ہیں. موگے والے سارے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے کر ایک اینٹ موگے سے نکلوا دیتے ہیں. ایک اینٹ جب موگے سے نکل گئی تو پانی زیادہ آئے گا کھانے میں, زمین اچھی سیراب ہوگی, فصل پیداوار اچھی ہو جائے گی زیادہ پانی لگنے سے. اب انہوں نے تو موگے سے اینٹ نکلوا دی. یہ پانی جو ان کی زمینوں کو لگ رہا ہے, جس سے یہ پیداوار حاصل کر کے کھا رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں, میرے بھائیوں یہ پانی کن کا انہوں نے اپنے کھیتوں میں ڈالا ہے؟ قسم اللہ کی آگے والی عوام کا ڈالا ہے. یہ اوورسیر نے کو ٹول چلا کے ان کے موقع میں نہیں اتارا تھا پانی, وہ نہر کا پانی تھا, آگے والوں کا حق تھا, آگے والی ساری عوام کا حق تھا. انہوں نے پیسے دے کر اس طریقے کو وہ لوگوں کا حق مارے. یہ والا گناہ. اچھا آپ کسی کوئی چیز لے لیں, مسلمان ہے نا ماشاءاللہ سارے پاکستانی, اسلام کے نام پر بنایا ہمارا ملک. آپ کا کوئی ذاتی کام ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے حساب سے بتانا, آپ کا کوئی ذاتی جائز کام ہے, آپ کسی گورنمنٹ کے دفتر میں جائیں, اپنا جائز ذاتی کام کروانے کے لیے بغیر رشوت کے ہو جائے, آپ کو دھکے بھی کھانے پڑیں گے, ذلیل بھی ہونا پڑے گا. جب تک پیسے رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام جائز کام ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ جو سارے دفاتر میں بیٹھے ہوئے, نہ یہ امریکہ کے چوڑے, نہ اسرائیل کے یہودی ہیں, نہ یہ ہندوستان کے ہندو اور سکھ ہیں. کون ہیں یہ؟ پاکستان کے مسلمان ہیں یار, ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے, محمد رسول اللہ کی امتی کیا ہونے والے. ان کو حکومت ان کی سیلری بھی پوری دیتی ہے, ان کے جتنے بھی وہ دوسرے ہیں نا مراعات, وہ ساری کی ساری ان کو میسر مل رہی ہے. حکومت سے مراعات بھی لے رہے, اپنی سیلری بھی لے رہے, اور ہر بندے سے بھی اس
بانٹ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم یہ ہر مرتبہ حج کر کے آ جائے بیت اللہ کا, یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا. یہ کرپشن کرنے والے پورا ملک کا مال لوٹ کر کھا گئے, 72 سالوں میں پوری قوم کو لوٹ کر کھا گئے. یہ کرپشن کرنے والے اللہ کی قسم ہے جو مرضی کر لیں, کھرب حج کر لیں, کھرب عمرے کر لیں, ساری زندگی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے رہیں, کروڑ کھرب مرتبہ پکی سچی توبہ کر لیں, یہ بڑا جو کرپشن کر کے لوگوں کا مال کھایا ہے نا, یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ نہیں معاف ہونا. میں اس کی 2 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ. میں اپنی کچی بات نہیں کر رہا اتنے مضبوط الفاظ میں. اللہ اکبر. اچھے بڑے لوگ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں, اچھے بڑے دیندار نمازی. یہ دودھ میں پانی ڈالنا تو چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. آپ پتہ کیا ہو رہا ہے, کچھ ہوتا ہے کھاد, کچھ ہوتا ہے بال صفا پاؤڈر, اس کو گھول کر دودھ کا نام دے کر اللہ کی قسم ٹینکروں کے ٹینکر پاکستان میں دودھ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو پلایا جا رہا ہے. اور پلانے والے امریکہ کے چوڑے نہیں ہیں, پاکستان کے مسلمان ہیں, انسان ہیں. لوگوں کے وہ کیمیکل پی پی کے معصوم بچے مر رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے, اور ان درندوں کو روکنے والا سرے عام چل رہا ہے. یہ کام وہ سمجھتے ہیں ہم تو اچھا تجارت کر رہے ہیں, کامیاب تجارت ہے ہماری. یہ بڑا گناہ نہیں معاف. اچھا ان کو چھوڑیں, یہ سب چھوڑے جو باہر ہو رہا ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. باپ فوت ہو گیا, عام ہے ہمارے معاشرے میں, آپ میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہمارے معاشرے میں عام ہے. باپ فوت ہو گیا, بیٹوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں, بہنوں کو ان کا حق ہی نہیں دیتے. اگر بہنیں مانگتی ہیں نا تو ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. ہاں بہنیں بھی لیتی ہوتی ہیں برات, بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے باپ کی جائیداد میں. اور بہنوں کو تو باپ پوری سے اٹھا کے لایا ہوتا ہے, پیدا تو اس نے صرف بیٹوں کو کیا ہوتا ہے, ان کو کس لیے دے, دیتے ہی نہیں. میں نے اللہ کی قسم ایک نمازی دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کی بہن آئی میرے پاس, بہاولپور شہر میں مارکیٹ کے اندر کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی. باپ مر گیا, بیٹے نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. وہ بیٹی رو رہی ہے, پیچھے پھر رہی ہے لوگوں کے, مجھے لے کر تو وہ دیتا ہی نہیں. کہتی ہے 18 سال ہو گئی اس کے پیچھے پھرتے ہوئے, نہیں دے رہا. ایک نہیں, اللہ کی قسم ہر گلی گلی میں, محلے میں یہ ایسے مسائل موجود ہیں. اور یا زبردستی دھمکی دے کر اسے معاف کروا لیتے. معاف شاف کوئی نہیں ہوتا ایسے معاف کروانے سے, کوئی نہیں معاف شاف ہوتا, کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں. وہ تو بیچاری مجبور ہے, بیٹھ گیا, وہ تو اپنے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہے چلو میں نے چھوڑا. اس کے پاس ہے کیا؟ اگر اس کا خامن اس کو گھر سے نکال دے, کہاں جائے گی وہ, کدھر جانا ہے اس نے؟ ماں باپ کے گھر ہی جانا ہے, بھائیوں کے گھر ہی جانا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد. اب بھائیوں سے حصہ لے لیا تو بھائیوں کو دروازہ بند کر دینا, وہ تو کہیں گے تو جا اپنے جا, جو لیا تھا اس میں جا کے ادھر کیوں آتی ہے. وہ اس مجبوری کی بنا پر وہ کہتی ہے جا ویرا میں نے چھوڑا تجھے, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بابا کے گھر کا دروازہ یہ ظالم نہ بند کر دے ہمارے لیے. کوئی معافی شافی نہیں ہوتی ہے اس میں. اچھا یہ جو حق مارا نا بہنوں کا بھائیوں نے, قسم ہے اللہ کی, کسی حج سے, کسی عمرے سے, کسی نماز سے, کسی روزے سے, کسی شے سے نہیں معاف ہونا, کسی توبہ سے نہیں معاف ہونا. میرے پاس ایسے کیس آئے, اللہ کی قسم میں نے ڈیل کیے, حاجیوں کے نمازیوں کے ڈیل کیے, دوسروں بے دینوں کے نہیں. باپ نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی. ساری جائیداد کن کے نام کر دی, بیٹوں کے نام کر دی. کرتے ہیں لوگ, بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے, بیٹیوں کو کچھ نہ ملے. بیٹیوں کو مل گیا تو وہ دوسرے خاندانوں میں چلا جائے گا, وہ بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں. یہ جو اس نے بیٹے کے نام کی ہے, ظلم کیا کہ نہیں اس نے؟ اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ کتنا حق تھا بیٹیوں کا زندگی میں؟ ماں باپ اپنی جائیداد میں سے جو اولاد کو دیں, فرض ہے اللہ کی قسم, اسلام کا فریضہ ہے,
جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا فرض ہے. وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں ہے اسلام میں، یہ مرنے کے بعد ہے. وراثت میں قانون ہے، یہ جو زندگی میں ہوتا ہے اس میں یہ قانون نہیں ہے. برابر برابر دینا پڑتا ہے زندگی میں، جو بھی اولاد کو دی ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو ایک جیسا دینا ہے. اس نے آدھا بھی نہیں دیا، ایک جیسا کیا دینا تھا اس نے سارے بیٹوں کے نام لگا دیا. اب اس باپ نے، اس بابے نے اپنی عاقبت تو برباد کر لی. یقیناً سنیں گے انشاءاللہ، آپ 2 دلیلیں دوں گا کیسے اس نے اپنی عاقبت برباد کی. صرف اپنی نہیں کی، اپنے بیٹوں کی بھی عاقبت برباد. اچھا باپ نے ان کے نام کروا دی، ہو گئی ان کے نام. کیا بیٹیوں کا حق ان کے لیے حلال ہو گیا بھائیوں کے لیے کھانا؟ کیوں جی؟ قانونی طور پر ان کے نام لگنے سے حلال ہو گئی ان کے لیے. امام الانبیاء نے کہا تھا تم میرے پاس جھگڑے لے کے آتے ہو، میں تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہوں. اے ممکن ہے تم میں سے کوئی زیادہ اچھے انداز میں اپنا کیس پیش کر دے اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. سن لو، اگر میں اس کے بھائی کا حق اس کو دے دوں، میرے محمد کے فیصلہ کرنے سے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دوں گا ماترے کو، اگر اس کا حق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں، اسے حلال نہیں ہوتا. باپ کے فیصلے سے بیٹوں کے لیے حلال ہو جائے گا. وہ بیٹے حرام کھا رہے ہیں. اچھا بیٹے مریں گے تو اس بیٹوں کی جائیداد کن کو جائے گی؟ ہاں وہ اس کی اولاد کو جائے گی نا. وہ اس کی اولاد کس کا حق کھائیں گی؟ اپنی پھوپھیوں کا. وہ کن کا حق کھائیں گی؟ پھوپھیوں کا. وہ مر جائے گی تو وہ نیچے والے کن کا حق کھائیں گے؟ دوسروں کا. اس بابے نے اللہ کی قسم اپنی پوری نسل کو مرتے دم تک حرام خوری پر